ابھی میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی غزوے کی فتح پر اس سال کے بعد ان دونوں کی فتح کا جشن منایا تھا؟ پہلے بھی جواب دیا ہے کہ نہیں منایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر کوئی آج ایسا کرتا ہے تو اس کے جشن میں کچھ غیر شرعی کام بھی ہوں تو اس کا عمل کیسا ہے؟ غلط ہے بھائی کام اس کا. غیر شرعی کام نہ بھی ہو پھر بھی غلط ہے. جس میں ہمارے فاضل مفتی شیخ صاحب ایک سوال کے جواب کے اظہار تشکر منانا درست ہے یا نہیں، تو وہ فرما رہے تھے کہ اگر اس میں کوئی خرافات نہ بھی ہو تو تب بھی اس کو منانا جائز نہیں ہے. اظہار تشکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملک پاکستان، اہل پاکستان کو بنیان مرصوص کی صورت میں عظیم فتح کے ساتھ ہمکنار کیا، کیا ایک سال گزرنے کے بعد ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت یا اللہ کے سامنے جو ہے وہ شکرانہ اور لوگوں میں وہی جذبہ اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ سمجھیں کہ یہ کوئی عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کے ساتھ نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کی نعمت آپ کے اوپر ہو تو اس کا آپ چرچا کریں. تو ایک موقع، ایک مناسبت جب دنیا جو ہے وہ پاکستان پر، اہل پاکستان پر نظریں جمائے ہوئے تھی تو الحمدللہ افواج پاکستان نے اور ہمارے اداروں نے انتہائی منظم طریقے کے ساتھ ان کو میٹھی نیند سلایا اور بالکل ان کے جو خواب ہیں وہ ادھورے کر کے رکھ دیے. تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. عزت ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور زیادہ عزت ملے گی، اللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ کو مقام عطا فرمائیں گے. اسی طرح ہم اس کو ایک تو دین سمجھ کر نہیں رہے، اور اگر ہم دنیاوی معاملے بھی کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس میں ثابت ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آئے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ روزہ یہودی اور عیسائی اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کا جو فرعون تھا اس سے نجات دی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہیں. ساما موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شکر کا روزہ رکھا ہے. کس چیز کا شکر؟ کہ وقت کے فرعون کے خلاف اللہ تعالیٰ نے فتح کے ساتھ ہمکنار کیا ہے. تو یہ مودی اس وقت انڈیا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا فرعون بنا ہوا تھا جو بے بانگِ دہل کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی کہیں عزت نہیں رہنے دوں گا، پاکستان کی جو ہے معیشت کو کسی کام کا نہیں رہنے دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری باتیں، سارے غرور کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کے فرعون کو ملیا میٹ ہونے پر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تو بات یہاں تک مکمل نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن نصومہ تعظیما، ہم بھی اپنے بھائی کی تعظیم میں، عزت میں، کہ ہمارے بھائی کو اللہ نے عزتوں کے ساتھ نوازا ہے، ہم بھی جو ہے وہ روزہ رکھیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ کئی ایک اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی ہے. اسی طرح اس موقع پر ہمارے کئی افراد جو ہیں وہ جامع شہادت بھی نوش کر گئے. عام جو عوام ہے، جب انڈیا نے بدماشی کی تھی تو اس وقت وہ بھی جامع شہادت نوش فرما گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہداء کے ساتھ، احادیث کی کتب میں آپ کو کئی روایات مل جائیں گی، میدان احد میں شہداء احد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ اپنی زندگی میں آخری جو ایام گزار رہے ہیں ان میں جو تاریخی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ آپ اس دنیا سے جانے سے پہلے بھی شہداء احد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میدان احد میں پہنچے ہیں. تو اس چیز کو آپ ناجائز، حرام، فوراً 1 منٹ سے پہلے بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی بات کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و تحمل اور ملکی اور دینی جو محبت غیرت ہے وہ عطا فرمائے.